اصل کامیابی فلاح ہے۔ سورہ مجادلہ میں اللہ کے گروہ کو ہی فلاح یاب قرار دیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے لا تعجدوا قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یودون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ ترجمہ: جو لوگ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں ان کو تم ایسا نہیں پاؤ گے کہ وہ ان سے دوستی رکھتے ہوں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہے، چاہے وہ ان کے باپ ہوں یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کے خاندان والے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان نقش کر دیا ہے اور اپنی روح سے ان کی مدد کی ہے، اور انہیں وہ ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ یہ اللہ کا گروہ ہے، اور یاد رکھو کہ اللہ کا گروہ ہی فلاح پانے والا ہے۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جب ایک انسان اللہ کے لیے محبت کرتا ہے تو پھر وہ یکسو ہو کر اللہ ہی کے لیے محبت کرتا ہے، کیونکہ انسان کے دل میں کبھی بھی دو محبتیں اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ ایک دل ہے تو اس میں ایک ہی محبت ہو گئی۔ جب اللہ کی محبت آ جاتی ہے تو وہ یکسو ہو جاتا ہے اللہ کی محبت میں، پھر اس کا ہر کام اللہ کی رضا کے لیے ہو جاتا ہے۔ پھر وہ اہل ایمان سے ہی دوستی کر سکتا ہے، کیونکہ جو اللہ کے لیے کام کرنے والے ہوں۔ اس میں محبت اور نفرت کے الگ معیار قائم کر دیے گئے ہیں کہ محبت اور نفرت کا معیار اللہ کی ذات ہے، اللہ سے محبت ہے۔ کسی کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک اس کی دوستی اور دشمنی اللہ کے لیے نہ ہو جائے۔ وہ دنیاوی فائدے کے لیے کسی سے محبت اور نفرت کرنے والا نہیں ہوتا، وہ اللہ کی خاطر محبت اور نفرت کرنے والا بن جاتا ہے۔ اللہ کی خاطر جینا اور اللہ کی خاطر مرنا اور اللہ ہی کی خاطر وہ اہل ایمان سے دوستی رکھتا ہے۔ وہ اہل ایمان سے دوستی کر کے حق کے کاموں میں تقویت اپنے آپ کو بھی دیتا ہے اور دوسروں کو بھی دیتا ہے۔ پھر وہ جھگڑے اہل ایمان سے جھگڑے کا سبب نہیں بن سکتا، بلکہ وہ اہل ایمان سے دوستی اور محبت کا تعلق قائم ہو جاتا ہے، اور وہ قائم کیوں ہوتا ہے؟ صرف اللہ کے لیے۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک انسان اللہ کے لیے تو کہے کہ مجھے محبت ہے اور ساتھ ان لوگوں سے بھی محبت کرے جو اللہ کے مخالف ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے۔ پھر ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا، چاہے وہ ان کے باپ ہوں، بیٹے ہوں، بھائی ہوں یا خاندان والے ہوں۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہوں گے، چاہے وہ ان کے قریبی ہوں یا ایسا کام کر رہے ہوں گے جو ان کی مخالفت کا کام ہوگا، تو چاہے وہ ان کے خاندان والے ہوں، باپ ہوں، بیٹے ہوں، بھائی ہوں، پھر وہ ان کا تعلق ان سے نہیں ہوگا، ان کا تعلق اہل ایمان سے ہی ہوگا۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے دلوں میں اللہ ایمان لکھ دیتا ہے، پختہ کر دیتا ہے، نقش کر دیتا ہے، پکا کر دیتا ہے کہ نہ تو ان کا ایمان مٹ سکتا ہے، نہ زوال پذیر ہو سکتا ہے، نہ یہ بھٹک سکتے ہیں۔ پھر اللہ کی مدد ان کے لیے آتی ہے۔ اللہ کی مدد چاہے غیب کی صورت میں، روح کی صورت میں ہو، اللہ کی رحمت کی صورت میں ہو، الہام کی صورت میں ہو، یا کسی فرشتے کی مدد میں ہو، یا اللہ کی جو بھی غیر مرئی مدد ہے وہ اسی میں شامل ہوتی ہے۔ اور اللہ انہیں ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ یہ اللہ کا گروہ ہے، اور یاد رکھو کہ اللہ کا گروہ ہی فلاح پانے والا ہے۔ اس دنیا میں کامیابی حزب اللہ کے لیے ہی ہے، اللہ کے گروہ کے لیے ہی ہے، کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں ایمان بڑی حقیقت کے طور پہ راسخ ہو چکا ہے، جن کو اللہ سے اتنی گہری نسبت حاصل ہے، ان کو اللہ کی طرف سے روحانی فیض پہنچنے لگے ہیں
کہ یہ خدائی حقیقتوں سے اس قدر وابستگی ہے، اتنی گہری ہے ان کی، کہ اسی کی بنیاد پر ان کی دوستیاں ہیں، دشمنیاں ہیں، تو سب سے زیادہ یہ اللہ کے قریب ہیں، جو خدائی صداقت کو اپنائے ہوئے ہیں، جو خدائی صداقت سے دور ہیں، وہ ان کے قریب نہیں جاتے، خواہ وہ ان کے اپنے رشتہ دار اور قریبی ہی ہوں۔ تو یہ اللہ کا گروہ ہے جو اللہ کے گروہ یعنی کہ اللہ کی صداقت کو اپنائے ہوئے ہے، اللہ کی طرف شامل ہو چکا ہے، تو انہی کے دل میں ایمان راسخ ہے اور یہی اللہ کے گروہ والے ہیں اور یہی باغوں میں داخل ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ہمیشہ اس میں رہیں گے کیونکہ اللہ ان سے راضی ہے۔